ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی۔ عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیاںہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ، یارانہ بڑا پکا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کوئی چلہ بتائیں، کوئی وظیفہ آپ کو میں نے کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا، تو وہ بھی بس ہسے ہی سی جی میں تسی نہیں ہسے سارے منی کوئی نہیں ہو 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ بہرحال آمدام برسر مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا، اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی۔ تو اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، تو چلو جاتی دفعہ صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات۔ ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں۔ ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئیں، ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی، آپ پریشان ہی ہوگے۔ جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے۔ خدا را اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے گی۔ بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو مکہ مکرمہ میں یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی۔ تو اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا، تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا، تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دو۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ پھر جناب علامہ اسماعیل نے حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نے نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا، اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا، ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں۔ دیکھو نبی پاک کی ایک ایک بات ایسی ہے اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایک فرمان عام حدیث ہے، سب کو یاد ہے، عام ہے معاشرے میں۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ سب کو آتی ہے نا؟ مجھے بتائیں اگر اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو کبھی کو ملاوٹ والی چیز بکے گی مارکیٹ میں، کبھی کو بندہ کسی کو تنگ کرے گا، قبضہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ وہ کہے گا میں نے بھائی کو بھی وہی دینا ہے جو میں نے خود لینا ہے۔ تو سوسائٹی میں خوبصورتی پھیلے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے تذکار کو عام کریں گے۔ ہم نے اپنے دیواروں، اسکولوں کی دیواروں پر مختلف بزرگوں کے، مختلف اسکالرز کے اور مختلف دانشوروں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے سرکار سے فیض لے کے بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان صوفیاء، نبی پاک کی ہر بات حکمتوں کا خزانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان شانے رکھتا ہے۔ بس
اپنی زبان کا غلط استعمال کبھی نہ کریں، فضول نہ بولیں، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اس زبان کو ذکر مصطفیٰ پہ لگائیں، تاکہ یہ زبان جب بولے تو پھر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرے۔ ساری زندگی درویشوں نے حضور کا ذکر کیا تو آخر میں کہنے لگے بڑی زندگی شان والی میں نے گزاری ہے، پچھتاوا کوئی نہیں۔ کہنے لگے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، ساری حضور کی یاد میں گزر گئی، شان سے گزر گئی، بلندی سے گزر گئی، رفت سے گزر گئی، کیوں؟ ذکر مصطفیٰ میں گزر گئی۔ اور حضور کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ کہتا ہے نا غصہ زیادہ آتا ہے، جلد بازی بڑی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، الجھا رہتا ہوں، وہ صرف حضور کا ذکر پاک درود و سلام پڑھے، درود و سلام اس کی ساری کیفیات ہی بدل دے گا، سارا انداز ہی بدل دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور بات کرتے ہوئے جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما، قرب و جوار سے یا دور دراز سے جو مسلمان شامل ہوئے سب کو بہترین جزا عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے عمل کو خالص فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، میرے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو سمجھ عطا فرما، شعوری زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالی بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی کرنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ